یہ وہ کاملین ہیں کہ جو ہر دور میں اس ہی عکس کو منعکس کرتے ہوئے اور بنی نوع انسان کی خدمت پہ فائز رہتے ہوئے اور انسان کی اپنے رب سے کنیکٹیوٹی کو قائم رکھتے ہوئے اور اس پورے نظام کو سینہ بسینہ اور زینہ بزینہ اوپر لے جاتے ہوئے. اور ایک عجیب بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزے پہ جب بات ہوتی ہے تو ویسے تو شق القمر اور دیگر کئی چیزیں ہیں، لیکن جو حضور کا اصل معجزہ ہے جو میں نے صوفیہ کرام کی تربیت سے اور خاص طور پہ سلسلہ عظیمیہ میں جس کی میں آگے بات کروں گا، تو جو آپ علیہ السلام کا خاص معجزہ ہے وہ شعور ہے. کیونکہ اس شعور کی کمپلیشن دین کی کمپلیشن تھی. جب فرمایا گیا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا تو اصل میں شعور مکمل کیا گیا، اور اب جو کچھ جس کو عمومی طور پر روحانیت کہا جاتا تھا اس کو شعور کے دائرہ کار میں پوٹینشلی لے کر آ گیا. اور سبحان اللہ، یہاں پر کیونکہ ہم لوح و قلم کی بات کر رہے ہیں تو میں صرف آپ سے اتنا شیئر کروں گا کہ میں انٹرمیڈیٹ میں تھا جب پہلی بار میں نے یہ کتاب پڑھی. ظاہر ہے سر پہ سے گزر گئی، آج بھی عموماً گزر جاتی ہے، لیکن لوح و قلم وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے پھر عطاؤں کا سلسلہ شروع ہوا. اور جب ابھی ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، جن کو آئی ایم شیور کہ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے تعارف کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جب ہم 2-3 دن پہلے اس پروگرام کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں پہ آؤں اور کچھ الفاظ ادا کروں جس کے بعد پھر ہم علماء کی طرف بڑھیں گے، تو میں نے ان سے بھی یہی عرض کی کہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے لوح و قلم، اور یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں. خاص طور پہ بات اگر شروع کی جائے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری سے، اور پھر ان کے نواسے محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، اور پھر اس کے بعد آج ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی. تو اس پورے سلسلے کو لے کے جب ہم چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ان کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے جن سے بھی ہمیں فیض حاصل ہو جائے تو ان کے فیض کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ان شخصیات نے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلے کی شخصیات کی میں نے بات کی ہیں، یہاں تو پھر سلسلہ قادریہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، سلسلوں کی نقش بندیاں بھی ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو، مین سوئچ ایک ہی، سب کی کنیکٹیوٹی وہیں ہے. اور 30 سے 35 سال کے عرصے کے اندر میں ایک ادنا طالب علم ہوں تصوف کا، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے آج تک کسی ایک اللہ کے بندے کی بات اور دوسرے اللہ کے بندے کی بات میں کوئی تضاد یا کوئی تفاوت نہیں دکھا. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، چاہے وہ خواجہ حسن بصری ہوں، چاہے بایزید بستامی ہوں، چاہے حضرت جنید بغدادی ہوں، چاہے حضرت غوث پاک ہوں، چاہے حضرت ابوالحسن شاذلی ہوں. کسی کا نام لے لیجئے، کسی طبقے سے، کسی سلسلے سے نام لے لیجئے، وہ ایک ہی بات ہے. اور اس ایک ہی بات کی ترویج اور تشریح ہوتے ہوتے ہم شعور کی اس بلندی پر ٹیکنیکلی ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا کہ آج تصوف کے تعارف کی ضرورت نہ پڑے. لیکن میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، میں نے یہاں باقاعدہ کوٹ لکھا ہے اور میں اس کو پڑھ کے کروں گا تاکہ الفاظ وہی رہیں، میرے خیالات منقطع نہ کریں ان کو. قلندر بابا اولیاء نے اپنی اس کتاب لوح و قلم میں ایک جگہ فرمایا ہے، غور کیجئے گا کہ مستقبل کے خوفناک تصادم، یہ بات ہو رہی ہے 1950 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے اور آج ہم اس مستقبل میں سانس لے رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ مستقبل کے خوفناک تصادم، چاہے وہ معاشی ہو یا نظریاتی، نوع انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے، اور بقا کے ذرائع قرآنی توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں نہیں مل سکتے. یہ وہ بات ہے
ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا, میں نے اس کو پھر یہاں لکھا, کوٹ کیا. یہ وہ بات ہے اگر اس پہ غور کیا جائے, اور آج کی اس نشست کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ آج ہم کیونکہ ظاہر وقت مختصر ہوتا ہے اور 2-2.5 گھنٹے ایسے ہی گزر جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, تو ہم نے کل ایک نشست کی اور اس میں ہم نے کچھ سوالات ترتیب دیے کہ جن کی روشنی میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز اسکالرز ہیں, اور میں اور یہ معزز اسکالرز ہم ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ کیونکہ ڈائریکٹلی سلسلہ عظیمیہ سے منسلک نہیں ہے, لہٰذا ہمارا اوپینین سلسلے کے حوالے سے انبائسڈ ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جتنا کام اس سلسلے میں کیا گیا, اور آپ باہر سے جب آ رہے تھے تو وہ بے شمار کتابیں جو آپ نے لکھی, اور وہ صرف کتابیں نہیں ہیں, ہر کتاب کے پیچھے خون جگر ہے, ہر کتاب کے پیچھے ایک ولی کامل کا وہ آفاقی ذہن ہے کہ جس کے تحت اس کو جب کائناتی ٹرانسمیشن سے عطا ہو رہی ہے تو وہ اس کو ضبط تحریر میں لا رہا ہے. These are not just books by authors. یہ تشریح ہے اس کلام پاک کی اور اس سنت مطہرہ کی جو فی زمانہ میپ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان ضرورت کو پورا صرف کوئی کامل ہی کر سکتا ہے, اسکالر صرف اس کی تشریح کر سکتا ہے. تو بہرحال میں آگے بڑھتے ہوئے تعارف کراؤں گا پہلے اپنے اسکالرز کا, اور یہ جو 2 حضرات ہمیں یہاں دکھ رہے ہیں یہ سلسلہ عظیمیہ کے وہ مایہ ناز چشم و چراغ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عمر اس دشت کی سیاحی میں گزار دی, اور میں ظاہر ان کا بھی تعارف کراؤں گا, اور ان کو ہم نے یہاں پر مبصرین کے طور پہ, آبزرورز کے طور پہ یہاں پہ مدعو کیا ہے, تاکہ جب گفتگو ہو رہی ہو اور یہاں پر ان کے ذہن میں ریلیونٹ ٹو سلسلہ ان جنرل اینڈ لوح و قلم ان پرٹیکولر, جب کوئی خیال آئے گا, کوئی بات آئے گی, تو یہ اس کو یہاں پہ اس کا انطباق کریں گے, تاکہ یہ پوری نشست جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس کا ہم کچھ حق ادا کر سکیں. تو میں سب سے پہلے تو تعارف کراؤں گا اپنے اسکالرز کا. میں اپنے سیدھے ہاتھ سے جب شروع کرتا ہوں تو پاکستان کے مایہ ناز اسکالر میرے خیال میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان کو مختلف ٹی وی شوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے کسی پڑھے لکھے آدمی کا تعارف کرانا, اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کا. تو آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, فارسی کے پروفیسر ہیں آپ, وہ زبان جو اب تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے علم میں کیونکہ بہت بڑا کلام اور قرآن کی بہت ساری اور سنت کی بہت ساری تشریحات فارسی میں موجود ہیں. آپ فارسی کے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, اور آپ لمس کے اندر لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں آپ کمپیریٹیو لٹریچر اینڈ کلچرل اسٹڈیز کے بھی پروفیسر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پلیز گیو اے وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر معین نظامی. تھینک یو سر, آپ تشریف لائیں. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, سب کو پتہ ہے, کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس جامعہ کی. آپ اس کے چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرفیتھ اسٹڈیز کے, اور اس کے ساتھ ہی اسی یونیورسٹی کے اندر آپ ڈائریکٹر ہیں اور سیرت چیئر, وہاں پہ ایک سیرت چیئر ہے جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں, اور معروف اسکالر ہیں. اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ سر کہ آپ نے آج وقت نکالا ہے, اور آپ دونوں حضرات لاہور سے یہاں تشریف لائے. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, اگین یہاں پر ایک ایسی تو تعلقات کی وجہ سے کوئی باعث پیدا نہ ہو جائے, تو میں صرف اتنی بات کروں گا کہ درس و تدریس سے آپ کا گہرا تعلق, بلکہ یوں کہنا چاہوں گا میں کہ یہ علم آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں, درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے, یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, دقیق موضوعات پڑھاتے ہیں, فلسفی پہ آپ کی بڑی خاص نظر ہے اور دسترس ہے. تو میں آئی ایم آنرڈ اگین ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے وقت. تو پہلا سوال ہے, انسان کو مذہب کی کیا ضرورت ہے؟
ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں سلسلہ عظیمیہ کا کہ اس خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا گیا اور ایک اہم کتاب لوح و قلم کے افکار اور اس کے نظریات اور اس کی تعلیمات پر بات کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. کہا گیا ہے کہ زمانے نے کسی ایسی کتاب کو یاد نہیں رکھا جو ڈیزرو نہ کرتی ہو. البتہ کئی ڈیزرونگ بکس کو اس نے بھلا دیا. تو بعض شاہکار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح پہچانا نہیں گیا ہوتا جتنی ان کی وسعت اور جامعیت اور رنگا رنگی ہوتی. مذہب کے بارے میں تو لوح و قلم میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے میں اس پر ضرور بات کروں گا. اگر اجازت ہو تو میں جی بسم اللہ. چند جملے اس سے پہلے اپنے ایک تعلق خاطر کے حوالے سے عرض کر دوں. میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا تو میں نے روحانی ڈائجسٹ اتفاق سے پڑھا اور حضرت خواجہ صاحب سے خط کتابت شروع کی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا جب میرے خطوں کے جواب آنے لگے. اور روحانی ڈائجسٹ کی فائلوں میں غلام معین الدین اور معین نظامی کے نام سے میرے کئی چیزیں ان دنوں شائع ہوئیں. کچھ میں تاریخی کہانیاں لکھتا تھا اور کچھ متصوفانہ تراجم لکھتا تھا. تو اس طرح میری وابستگی ہوئی. اسی میں لوح و قلم بھی قسط وار شائع ہوتی تھی. اور حقیقت یہ ہے جس طرح فرما رہے تھے کامران صاحب کہ آج بھی مطالعات میں نسبتاً وسعت کے باوجود لوح و قلم کے مضامین کا احاطہ کرنا اور اس کا فہم اور اس کا ادراک بڑا مشکل لگتا ہے. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. پڑھتے البتہ ضرور تھے کہ شاید اسی سے کچھ فیضان ہو اور کچھ برکات حاصل ہوں، جو کہ ہوئیں. اس کے بعد لاہور کے سلسلہ عظیمیہ کے جو مراکز ہیں ان سے میرا رابطہ رہا اور مجھے یہ خوش قسمتی بھی حاصل ہوئی کہ 1996 یا غالباً 1997 میں پنجاب یونیورسٹی سینٹ ہال میں ہم نے خواجہ صاحب کے ساتھ ایک عظیم الشان پروگرام کیا. مشتاق صاحب پچھرا سے لاہور کے وہ اس کے مدار المعام تھے اور میں اورینٹل کالج کے نمائندے کے طور پر رہا. اس دن سے لے کر آج تک سلسلے کے لوگوں سے پنجاب یونیورسٹی کا تعلق ہے. وہ ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، خواتین بھی حضرات بھی رسالہ پہنچا جاتے ہیں ہماری لائبریریوں میں اور ہمیں نوازتے ہیں. یہ پس منظر. اس میں پھر ایک بہت زبردست قسم کی تجدید ہوئی ان مراسم میں اور ان تعلقات میں اور اس محبت کے اس سفر. سال گزشتہ الحمراء لاہور میں ایک تصوف کانفرنس منعقد کی گئی. میں بالعموم احتراز اور اجتناب کرتا ہوں مگر میں اس میں جانا پڑا ایک عزیز دوست کی وجہ سے. وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے ہاں کروائی تھی اور یہ نیت کروائی تھی کہ میں اس میں شامل ہوں گا اور وہ بالفعل بھی ممکن ہو گیا، تو اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں میری ملاقات ہونی تھی ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب سے. کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہوتی ہیں اور عالم اجسام میں ان کا وقوع پذیر ہونا کس وقت اور کہاں یہ بات کا مسئلہ ہوتا ہے. ایسے افراد کو ایک دوسرے سے مل کے کسی بھی نوعیت کی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ہے. مجھے تو ان سے مل کے قطعاً کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی. مجھے نہیں معلوم انہیں اجنبیت لگی یا نہیں لگی. یہ عرض کر چکنے کے بعد یہ بہت اہم سوال ہے اور اتنا بڑا سوال ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری فکریات میں اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا مذہب کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ کہ بھئی مذہب ہونا بہت ضروری ہے؟ مذہب کے کیا فوائد ہیں؟ مذہب اگر ہماری زندگیوں سے مائنس ہو جائے، نعوذ باللہ ہم خدا اور اس کے رسول کو منہا کر دیں اپنی زندگیوں میں، تو جو دور جدید اور اس کے تقاضے ہیں اور جہاں تک بات پہنچ گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایک محدود سے ایریا میں انسانی فکر نے اتنا ارتقاء حاصل کر لیا ہے کہ وہ اب سمجھتا ہے کہ اس کی رائے حرف آخر بھی ہے اور قطعی بھی ہے
اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جو علم انسانی ہے یہ بھی اکثر اوقات لات و منات بن جاتا ہے. علوم و فنون اگر وحی الہی سے مستنیر نہیں ہے، وحی الہی سے فیض یافتہ نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ ایک سومنات انا ہوتا ہے یا ایک طلسم تکبر ہوتا ہے. مذہب کی جو ہمیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، قدیم ہوں یا جدید ہوں یا ازم کے نام سے آئندہ پیدا ہوتے رہیں گے، ظاہر ہے اس میں دو نوعیت کے ہیں. ایک تو جن کا تعلق، جن کا سرچشمہ فیضان وحی الہی ہے، آسمانی مذاہب ہیں، وحی کتابیں ہیں، اور کچھ وہ جو اس سے منقطع ہیں، جو فکر انسانی کی ایجاد ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے مسائل کو اور اپنی اہمیتوں کے پیش نظر اپنے لیے ایک دستور العمل بنایا اور ایک مشرب، مسلک، مذہب یا ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وضع کر لیا. یہ جو سارے عمل ہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وحی الہی کا سلسلہ تو منقطع ہوا نبوت کی حد. جتنے بھی ادیان گزشتہ ہیں جو سماوی ہیں، ان میں بھی تحریفات ہوتی رہیں، ان کی تعلیمات مسخ ہوتی رہیں. خود قرآن کریم یہ گواہی دیتا ہے کہ آیات الہی کو بہت ہی حقیر افزانے کے بدلے میں بیچا جاتا رہا، تبدیل کیے جاتے رہے. وہ کیا اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو قرآن سے پہلے جو سماوی صحیفے تھے اور سماوی کتب تھیں، ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا گیا. اس کے بعد پھر جو عقل انسانی نے وضع کیے مذہب، ان کی بھی حدود و قیود بہت عجیب و غریب ہیں. وہ ایک محدود سے دائرے کے لیے پیدا ہوئے اور محدود سے دائرے میں اپنا فنکشن کر کے کامیاب کسی حد تک یا ناکام ہو کر تدریجاً معدوم ہونا شروع ہو گئے. اب انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. کچھ ضرورتیں جسم کی ہیں، کچھ ضرورتیں روح کی ہیں، اور ان کے بیچ بیچ میں ایک نفسیات بھی ہے، ایک شعور بھی ہے اور ایک لاشعور بھی ہے. تو ان سب کی ضرورتوں کو ہمارا ٹیکنالوجی اور سائنس سیٹسفائی نہیں کر سکتی. کچھ اور ہونا چاہیے جو ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دے، جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے، ان سوالات کو ایڈریس کرے جن کے بغیر ہمارا فکری سروائیول بھی مشکل ہے اور عملی تو ہے ہی. اگر ہم کسی بھی مذہب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ہم شتر بے مہار ہیں. کسی کا منہ کہیں ہے، کسی کا منہ کہیں ہے، کسی کا منہ کہیں ہے. اب جو مذہب بیزار سوسائٹیز ہیں، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں صرف جوڑے ہوئے ہیں ملکی قوانین. اور ملکی قوانین میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو چیک رکھنے والے کیمرے ہوتے ہیں، اگر وہ کیمرے مائنس کر دیں تو ان قوانین کا جو حشر ہوگا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر جو لوح و قلم ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی خون کی حیثیت رکھتا ہے. خون جو جسم انسانی میں خون کی جو حیثیت ہے، اور ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے ہر طرح کے نظام میں. اس لیے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے مذہب سے. اگر ہم ہو بھی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پادر ہوا ہیں، خلا میں کھڑے ہیں، کوئی ہماری بنیادیں نہیں ہیں، اور مستحکم بنیادوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب، سر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، آج فی زمانہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے حالات کو دیکھتے ہیں، اچھا میں کوشش کروں گا کہ وہ سوال پٹ کروں کہ جو عام انسان کا سوال، عالم کا سوال تو عالم کے پاس عموماً جواب ہوگا، لیکن عام آدمی کے پاس جواب نہیں. تو فی زمانہ ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ اقوام کے جو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے،
اور ایکچولی یہ خاص تعلق نہ ہونا بھی صرف 30, 40, 50 سال پرانی بات ہے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر 1970 سے پہلے خواتین باپردہ ہوتی تھیں, لانگ سکرٹس پہنتی تھیں, اور وہ مگر ایک خاص سلسلہ ہے اور ایک خاص طریقہ کار ہے اور ایک خاص اس کا منتہا ہے جس کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہوئے آہستہ آہستہ سب کچھ چھوٹا ہوتا گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ معاشرے اس وقت ظاہری طور پر تو بڑی ترقی اور عروج پہ نظر آتے ہیں اور بڑے پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر مذہب سے تقریباً قطع تعلق ہو چکا ہے. تو اس آرگومنٹ کو درست ماننے کے لیے دلیل کیا دی جائے گی کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے؟ بہت عنایت آپ کا سوال. اور اس سے پہلے میں بھی شکریہ ادا تھوڑا سا کروں گا. مائک کر یہ اس کو بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا جناب برادر گرامی ڈاکٹر یوسف عظیمی صاحب کا, ڈاکٹر اور محترم قمر طارق صاحب کا, اور تمام ہمارے جو سلسلہ عظیمیہ کے برادران طریقت ہیں اور خواہرات ہیں کہ انہوں نے یہ عزت بخشی ہے اور آج یہاں پر مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں. میں جب آپ کی مجالس میں آتا ہوں میری محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ. جس حسن توجہ کے ساتھ یہاں پہ سامعین ہماری گفتگو سنتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں مزید بھی بولنا چاہیے, ورنہ اکثر تو اب خاموش رہنے کو ہی جی چاہتا ہے. یہ جو مذہب کی کیوں ضرورت ہے, اور آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مذہب بیزار اقوام ہیں وہ دنیا کے اوپر طاقتور اقوام ہیں, ڈومیننٹ پاور کے طور پر آ رہے ہیں. تو کیا ان کی جو ڈومینیشن ہے یا ان کا جو غلبہ اور تسلط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مذہب انہوں نے چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے وہ کائنات کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا میں تاریخ میں جاؤں گا کہ مذہب بیزاری کا جو رویہ ہے وہ آج کا رویہ نہیں ہے. یہ آج کا رویہ نہیں ہے. اگر آپ تاریخ انسانی کے اندر بات کریں تو گریک سویلائزیشن اور اس سے پہلے بھی ایسے اقوام موجود تھی, ایسے فلاسفر موجود تھے جو مذہب سے بیزار تھے, اور ایسے فلاسفر بھی موجود تھے کہ جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قلندر بابا اولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کہ انسان طبعی طور پہ ایک روحانی شخصیت ہے, طبعاً ایک ولی ہے, طبعاً اس کے اندر ایک پیغمبر ہے. بہی معنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ افلاک سے پوچھنا پڑتا ہے, اور وہ افلاک سے اس کے جواب آتے ہیں, افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب, آخر ہوتے ہیں خطاب, آخر اٹھتے ہیں حجاب, آخر تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا, کہہ ڈارے قلندر نے اسرار کتاب, آخر. سبحان اللہ. یہ اسرار کتاب تو ادھر پڑے ہوئے ہیں, اس کتاب کے اندر ہیں, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن فی الحال میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک بہت مشہور پینٹنگ ہے, گریک اسکول کی ایک پینٹنگ ہے جو اس وقت ویٹیکن سٹی کے اندر موجود ہے, اور اس میں اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفرز کی تصویریں ہیں. اس میں دو تصویریں بہت امپارٹنٹ ہیں. ایک اس میں ارسطو کی تصویر ہے, اور وہ ارسطو زمین پہ یوں اشارہ کر رہا ہے,
اور دوسری تصویر جو ہے وہ افلاطون کی ہے، پلیٹو کی ہے، وہ یوں اشارہ کر رہا ہے۔ ارسطو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو بھی طاقت ہے وہ ہیومن سینٹرک ہے، وہ انسانی ہے، کوئی باہر سے چیز نہیں آتی، جو تبدیلی آنی ہے وہ ادھر ہی آنی ہے، جو ترقی ہونی ہے وہ ادھر ہی ہونی ہے، اور انسان اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر، اپنی فکر کی بنیاد کے اوپر سب چیزیں ایکسپلور کر سکتا ہے، اس کو کہیں باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری فکر افلاطون کی ہے، اس کو ہم افلاطون حکیم بھی کہتے ہیں، وہ اشارہ اوپر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، اوپر سے ہمیں گائیڈنس آئے گی۔ دونوں فلاسفر ہیں، پیغمبر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، استاد نے اوپر اشارہ کیا، شاگرد نیچے، شاگرد نیچے نکلے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو یہ دو نقطہ نظر ہیں، ایولیوشن ہے استاد کی فکر کے اندر اور شاگرد کی فکر کے اندر ایولیوشن ہے، لیکن یہ ایک فکری بحث ہے کہ کیا ہمیں انسان کو باہر سے امداد کی ضرورت ہے؟ افلاطون نے کہا ضرورت ہے، ارسطو نے کہا ضرورت نہیں۔ مذہب نے کیا کہا؟ اور خاص کر کے میں اسلامی پرسپیکٹو سے بات کروں گا تو مذہب نے کہا کہ انسان کا ایک پاؤں زمین پر ہے اور ایک اٹھا ہوا ہے، دوسرا پاؤں رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ کو کسی نہ کسی طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انسان کی بس اتنا ہے کہ اس کا ایک پاؤں زمین سے بیک وقت اٹھا سکتا ہے، دو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا۔ تو عقل کی بنیاد کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عقل کی بنیاد کے اوپر ایک جست لگا سکتے ہیں، دوسری جست کے لیے پھر ہمیں ایک نادیدہ طاقت چاہیے۔ جیسے کہ اس ڈیبیٹ، یہ ہمیں مسلم روایت کے اندر ہم یہ پوری دونوں چیزوں کو بیک وقت دیکھتے ہیں۔ پوری مسلم روایت میں ہمارے ہاں فلسفیوں نے افلاطون کو بھی پڑھا، ہمارے ہاں مدرسوں میں اس وقت تک منطق کے لیے ارسطو کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے اس ڈویلٹی کو نہیں مانا، ہم نے کہا انسانی ترقی کے لیے، انسانی مادی ترقی کے لیے فلسفہ اور ارسطو کی اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، اور روحانی بالیدگی کے لیے، کیونکہ جیسا کہ نظامی صاحب نے ابھی فرمایا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، تو قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ یہ انسان بالطبع روحانی ہے۔ انسان کا جو جسم ہے اس کی طبیعت ہے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے کھانا کھا لیا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پانی پی لیا، لیکن روح تو پیاسی ہے، اس کو کون سیراب کرے گا؟ روح پیاسی کی پیاسی رہ گئی۔ اس کے لیے ہمیں روح کی ڈومین میں جانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں افلاطون کے نقطہ نظر کو دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں جو انبیاء کرام کے طریقہ ہائے کار ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ویسٹ نے کیا کیا؟ گزشتہ 150 سال کے اندر خاص کر، اور زیادہ سے زیادہ رینیسانس کے پیریڈ سے آپ شروع کریں کہ جس کے اندر پورا یورپ جو ہے وہ ہیومن سینٹرک بن گیا ہے، اور ہیومن سینٹرک بننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ ویو چینج کر دیا اپنا، کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان ہے اور انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر یہ تصورات پیدا ہوئے ڈیتھ آف گاڈ، اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، اب انسان بالغ ہو گیا ہے، ان بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو مذہب ہے یہ میتھولوجی ہے، اور جو ریئل چیز ہے وہ ریشنل ہے، اور جو ریشنل نہیں ہے، جو عقلی نہیں ہے وہ اللاجیکل ہے، جو اللاجیکل ہے اس کا وجود کوئی نہیں ہے۔
لہٰذا مذہب کے نام کے اوپر انہوں نے انسان کو ایکسپلائٹ کیا ہے. لہٰذا وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ مذہب کو خارج کر دیا جائے. اس کے اندر جو وہاں کی کلیسا کا رول ہے اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اس نے اس چیز کو بہت آگے بڑھا دیا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو کے ہاں جو ایک طرح کے اوپر بنیادی وہاں پر بیج تھا وہ ایک تناور درخت کی صورت تب بنتا ہے جب یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں انسان نے کہا کہ اب میں جو مرضی ہے وہ کر سکتا ہوں. چنانچہ انسان نے وہ شعور اور وہ اخلاق جو کہ مذہب نے انسان کو سمجھایا تھا، وہ شعور اور اخلاق کیا تھا؟ وہ شعور وہ توحید تھی. اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ وحدت ہے، کائنات کے اندر وحدت ہے. اور مخلوق کیا ہے؟ مخلوق الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. یہ جو انسان ہے یہ باقی مخلوق سے علیحدہ نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر ایک تنکے کو بھی یہاں سے ہلائیں گے تو ساری ایکولوجی تباہ ہو جائے گی. جس کو اقبال نے کہا تھا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. آپ یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کا اثر افلاک تک پہنچے گا. یعنی کہ اس وقت جو ایکولوجی کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ ذرا اس کا ملاحظہ فرمائیے کہ انسان نے گزشتہ 300 سال کے اندر، اور خاص کر میں نے پھر کہا کہوں 150 سال میں، جب سے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہیومن سینٹر ہیں اور کائنات کے ہم وارث ہیں اور کائنات میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے اور باقی مخلوق سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اس وقت سے آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر جو ریسورسز جتنے ہم نے گزشتہ 10,000 سالوں میں ایکسپلائٹ نہیں کیے وہ گزشتہ 150 سال کے اندر ایکسپلائٹ کر دیے. ہم نے اس جو بے دریغ طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے دنیا کے ریسورسز کو اپنی خواہشات کے تکمیل کرنے کے لیے، اور ایک ایسی خواہشات کہ جس کے اندر خدا نہیں ہے اور آپ ان لمیٹڈ پرسیوٹ کر سکتے ہیں. اس ان لمیٹڈ پرسیوٹ نے انسان کو انسان نہیں بنایا، انسان کو بھیڑیا بنا دیا. لہٰذا کائنات کی ساری چیزوں کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ آپ نے تو ایک سوالوں کا سمندر ہے جو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں، لیکن پہلے اس موضوع کو ہم اگر آگے بڑھا لیں، اور میں ڈاکٹر محسن نقوی سے بھی ان کی رائے صرف اس حوالے سے سب سے پہلے جانوں. ڈاکٹر صاحب، عمومی سوال تو وہی ہے، لیکن اب اس کا شاخسانہ یہ بھی ہے کہ روح اور جسم کی دو ہمارے معزز اسکالرز نے بات کی ہے، تو اس سوال کے اندر اس کو بھی شامل کرتے ہوئے یہ روح اور جسم کیا ہے اور کیا ان میں کوئی تفاوت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہرمس ٹرسمیجسٹس نے تو کہا تھا کہ ایز ابو سو بلو، تو وہ وہاں پر جب وہ ریفرنس آ رہا ہے پلیٹو کا کہ وہ نیچے ہے اشارہ کر رہا ہے اور ارسطو اوپر کر رہا ہے یا وائس ورثہ، تو یہ اور پھر جب حضرت شیخ ابن عربی کا ریفرنس لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عالم اکبر ہے اور ایک عالم اصغر ہے، یہ مختلف طبقۂ فکر میں بات کم و بیش ایک ہی طرف جا رہی ہے. ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن دس سر؟ السلام علیکم. دونوں فاضل حضرات نے اور آپ نے جو گفتگو کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ مذہب کی ضرورت سے متعلق تھا. مذہب کی ضرورت سے متعلق ہم یہ بات کہیں گے کہ جس مذہب بیزاری کی پروفیسر معین صاحب نے اور پروفیسر شمس صاحب نے بات کی، اس میں ایک بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مذہب بیزاری تھی یا مذہب یا کلیسا بیزاری کی بات ہے.
جہاں تک ہم قدیم یونانی فلاسفہ کی بات کرتے ہیں جن کی ٹریڈیشن وہ پھر ہمارے درمیان آئی، مسلم فلسفے میں، یہودی فلسفے میں وہی ٹریڈیشن جو ہے وہ فیلو کے ذریعے سے، فیلو جوڈیا کے ذریعے سے وہی چیز پہنچی، وہ ایک شجرہ ہے علمی، وہی افکار اور اسی سے ملتے جلتے افکار جو ہیں ان سے چرچ فادرز کی فلسفی جو ہے وہ وجود میں آتی، جس کے بعد مسلم فلسفہ جو ہے وہ چلتا ہے آگے۔ ان میں جو خاص طور پہ بہت سارے اہم لوگ ہیں ان میں، جن میں روحانیت کی، جن فلاسفہ نے روحانیت کی بات کی، اور اس میں ایک اہم ترین نام جو ہے وہ اس کا ہے پلوٹو کا، جس سے پھر ایک طبقہ فکر کہنا چاہیے، مکتب فکر وجود میں آیا، جس کو نو فلاطونیت ہماری مذہبی زبان میں نو فلاطونیت کہتے ہیں، نیو پلوٹونزم کہتے ہیں۔ پیتھاگورس سے لے کر اور نیو پلوٹونزم تک لیں، اس کے فلاطونوس جو تھا اس کی جو وفات ہوئی ہے 285 عیسوی میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو ٹریڈیشن چلی ہے جن لوگوں نے گویا اس کو کیری کیا، ان لوگوں نے یعنی جو پہلے کے لوگ ہیں انہوں نے خدا سے ملاقات اور معراج تک کا اپنے طور پہ دعویٰ کیا۔ یعنی اگر آپ اینیاڈس پڑھیں پلوٹینس کی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شاید آپ انگلش میں ابن عربی کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو پہنچ ہے کہ ایک تو قوس نزولی ہے کہ جس کے اوپر مذہب کی بنیاد ہے کہ اللہ نازل کر رہا ہے، تنزیل ہے، وہ تو ہمارے لحاظ سے، یہودیوں کے لحاظ سے، عیسائیوں کے لحاظ سے وہ تو مذہب ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود انسان اللہ تک کیسے پہنچے، لقاء الہی، ہم اسلام کی مذہبی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ سب عالم فاضل حضرات ہیں، کہ یہودیوں میں بھی ایک روحانی سلسلہ ہے جو قبالہ جس کا مین ہے، اور بہت سارے اس کے سلسلے ہیں مسلمانوں کی طرح۔ اسی طرح سے عیسائی مسٹیسزم ہے، اور میڈیول مسٹیسزم جو ہے کرسچن، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مسلم مسٹیسزم پہ بہت زیادہ آیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ افکار جو ہیں وہ چاہے صوفیہ کے ہوں اور چاہے کرسچن فادرز کے ہوں یا وہ کہیں آسمان میں تخلیق پائے ہیں، اور وہ نہیں، یہ جو ربط ہے انسان کا اللہ سے، اللہ کا انسان سے، اس کے اوپر کافی شروع سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ فلسفے کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور بھی ملتی ہے۔ مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک بات یہ عرض کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جتنا زوم ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ دریافت ہو گیا۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ العلم اصلاً غیب ہے، یہ جو آیا کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب جو ہے وہ العلم ہے۔ انسان جتنا اس کو دریافت کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف علوم کا نام دیتے چلا جا رہا ہے۔ اب زمین کی مثال یہ ہے کہ اگر پوچھیں کہ کائنات میں، کوسموس میں زمین کا درجہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے اتنی بڑی کوسموس میں زمین اتنی بڑی ہے جتنی کالی مرچ کا دانہ۔ اب اس میں جب آپ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اگر آپ اس وقت زمین پہ پائے جانے والا کل علم اگر آپ لے لیں تو وہ کائنات کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے کہ جتنا ایک چنے کا یا اس کا کالی مرچ کا دانہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب بیزاری جو شروع ہوئی یورپ میں، اور ہم نے کوشش کی ہے بڑے قریب سے ہم دیکھیں، تھیولوجی کی بنیاد پہ مذہب کو نہیں ریجیکٹ کیا گیا، تصور وحی کی بنیاد پہ نہیں ریجیکٹ کیا گیا،
وہ ریجیکشن مذہب کی جو یورپ میں ہوئی وہ نظریاتی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوئی تھی، وہ بنیادی طور پہ مذہب کا رول تھا اور رول ہے انسانی زندگی میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں یا لوگوں کے لیے مسائل زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا۔ اگر آپ گزشتہ 400 450 کی سال کی ہسٹری لیں چرچ کی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ چرچ واز میکنگ دا لائف آف دا کامن پیپل ڈیفیکلٹ، مور ڈیفیکلٹ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ۔ اس زمانے میں جب انڈسٹریل ریولوشن کی آپ بات کرتے ہیں یا آپ کاسمک ایوولوشن کی بات کرتے ہیں یا بایولوجیکل ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، ایوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں تھیولوجی کے اوپر پبلک میں تھیولوجی کے اوپر اعتراضات نہیں ہو رہے تھے۔ جو فرسٹ ریجیکشن ہوئی ہے اس کی یعنی تھیولوجی کی یا آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹمنٹس آف دا بائبل کو انڈر مائکروسکوپ لایا گیا ہے، وہ یہ جو نظریاتی ایوولوشنز ہیں جن کو پیش کر کے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش وہاں سے ہوا۔ چرچ کیونکہ اپنی ایفیکٹونیس فار سالونگ دا پرابلمز آف دا پیپل ختم ہو گیا تھا، بادشاہ گھر بن گئے تھے، چرچ کا کام صرف پبلک کو ایکسپلائٹ کرنا، پیسے اکٹھا کرنا اور کرنا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ چرچ حل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا لوگ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی چرچ کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ The same happened to other religions. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہاں خلاف ہو رہے تھے یا ایک ذہنی رجحان ایسا پیدا کیا گیا کہ جس کے ساتھ وہ خلاف ہونا شروع ہو گئے یا از خود ہو رہے تھے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ خلاف پیدا کرنا یہ انٹینشنل نہیں تھا، اٹ واز ریئیکشن ٹو دا رول آف دا چرچ۔ چرچ سے مراد کرسچن چرچ نہیں ہے بلکہ علماء کا طبقہ، وہ طبقہ کہ جو مذہب کا بنیادی طور کے پر ٹھیکیدار اس وقت بنا ہوا تھا۔ اچھا، کم ٹو آور ٹاپک اگین، یعنی ہم اپنی موجودہ سینیریو پہ بات کریں۔ ہم اگر اپنے نوجوان بچیوں سے یہ پوچھیں کہ اس وقت مذہب دنیا کا کون سا مسئلہ، مذہب سے مراد مذہبی طبقہ کہ جو اس کی روشنی کا حامل اپنے کو کہتا ہے، وہ معاشرے کا یا کائنات کا یا اپنے ہیومن سوسائٹی کا کون سا مسئلہ حل کر رہا ہے، اور یہ طبقہ مسائل کو مزید پیدا کر رہا ہے، سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہا ہے یا یونائٹ کر رہا ہے؟ تو آپ سب کا جواب بیشتر کا یہ ہوگا کہ یہ مذہب کا رول ہمارے وہاں ڈویژن کا ہے۔ سوالات کے جواب دینا تو دور کی بات ہے، اس کو ایڈریس کرنا کفر قرار دے دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، ایکس کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے بیچارہ۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ مذہب کی وہ اپروچ کی جو تصوف یا عرفان لے کر آتا ہے، یا وہ معاشرتی اپروچ کی جو تصوف یا عرفان لے کر آتا ہے، اور انہی میں سے ایک اہم یہ کتاب ہے لوح و قلم، وہ ہمارے پاس ایک گیون سرکمسٹانسز یا گیون ٹیکسٹ ہے، جس کو آپ بائبل کہہ لیں، توراہ کہہ لیں، قرآن کہہ لیں، اس کو احادیث نبوی کہہ لیں، ایک گیون ٹیکسٹ ہے۔ سوال یہ کہ ہاؤ اٹ شوڈ بی یوزڈ فار سالونگ دا پرابلمز آف دا پیپل۔ سوسائٹی کے پرابلمز کیسے حل ہوں گے؟ وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم نے تنزیل پہ بھروسہ کیا، جو اوپر سے ہمیں پاس چیز آئی، جس کے یہ افلاطون کا حوالہ دے رہے پلیٹو کا کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا فلاسفیکل ایکسپلینیشن کیا ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن اسلام میں ایک اوس سعودی ہے، سعود صاد عین وودا، یہ سعودیہ والا سعود نہیں ہے، یعنی اوپر کی طرف جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انسان اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے لقائے الہی کے لیے۔ مذہب کے اس ڈائمنشن کو ہم نے بھلا کے صرف ہیومن کائنڈ کے لیے یہ ڈائمنشن رکھی ہے کہ جو کچھ گیون آپ کو جو کچھ دے دیا گیا
the thing that you have, or with the interpretation, that limited interpretation given by a certain section of the people called ulama या मुफ्ती साहिबान ने जो भी, वो मजहब है, वो आपको कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखाए इलाही की तरफ नहीं लेके जाता। और ये जो लौ कलम में कहा गया और वो किया गया, इस बात को रिजल्ट किया गया कि कायनात को दरियाफ्त करने के लिए आपको कुरान की तरफ पलटना ज़रूरी है। कुरान क्या है? ताज कंपनी के छपे हुए सफ़े थोड़ी है। इट रिप्रेजेंट्स गॉड, ये खुदा को रिप्रेजेंट करता है। वरना एक किताब की तरह कुरान की नौजुबिल्ला क्या है? छपे हुए सफ़े ही तो है ना। क्यों उसको सर पे रखते हैं, आसमान पे उठाते हैं? क्यों उसकी इतनी ताज़ीम है कि जो उसमें है वो फाइनल है? वजह ये कि कुरान रिप्रेजेंट्स गॉड। और जब आप गॉड की तरफ पलटते हैं तो गैब का वो मसला हल हो जाता है कि अभी तक जितना मालूम है वो इल्म है, उसके बाद अलगैब जो है वो भी आपके इल्म में शामिल होना शुरू हो जाता है। और इंसान के इल्म की जो वसअत है, फिर वो उसके रूह और जिस्म सबसे असेंड करके आगे जाके ट्रांसेंडेंटल स्टेज में वो फिर लिक़ाए इलाही की तरफ चलती है। यही वो है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियन मर्ज़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस उसके लिए नफ्स मुतमइन्ना अपने में पैदा करना ज़रूरी है। मौलवी कहता है कि घुटने पे इस तरह से हाथ रख के नमाज़ पढ़ो, और अगर उंगली एक छूट गई तो तुम्हारा रुकू मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है वर्को मार राकीन, जो झुक रहे हैं उनके साथ झुक तो जाओ, तो फिर उसके बाद ये है मतलब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब आपने बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टर मोइन साहब सर, अच्छा आप इसी गुफ्तगू से हम अपना टेंजेंट ड्रॉ करते हुए आगे अगर बढ़ें, कई तो मेरे जहन में, आप हम सब के जहन में यहाँ पे बेशुमार सवालात आए होंगे। मैं यहाँ अपने सामीन और हाज़रीन के लिए, बल्कि नाज़रीन के लिए भी, यूट्यूब पे भी हम लाइव जा रहे हैं, मैं ये ज़रूर कह दूँ कि शायद कुछ लोगों के इल्म में ये बात हो, मगर अक्सर के इल्म में अभी ये बात शायद ना भी हो, कि जो मॉडर्न साइंस है ना, जो आज की साइंस है, जिसको अगर आप इस वक्त गूगल करें तो आज की साइंस के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पे, मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है, साइंटिस्ट को हैरत होनी चाहिए कि जो ज़मानो मका का तसव्वुर आज तक साइंटिफिकली राइज था, पिछली 2 दहाइयों में क्वांटम फिज़िक्स की और क्वांटम मैकेनिकल लेवल की रिसर्च के बाद वो तसव्वुर अब साइंस में वैलिड समझा नहीं जा रहा। ज़मानो मका को अब साइंटिफिकली जिस एंगल से देखा जा रहा है, कलंदर बाबा औलिया ने जब टाइम और स्पेस का चैप्टर बयान किया है लौह कलम में, तो वहाँ पर उनकी उस गुफ्तगू से सरीहन ये पता चलता है कि टाइम और स्पेस की वो डायमेंशंस ही नहीं है कि जिससे हम उसको 3 डायमेंशनल स्पेस और 4 डायमेंशनल टाइम जो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी पेश की थी हम उससे नाप रहे हैं। आज क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है कि ज़मानो मकान का तो शायद वजूद ही ना हो, दे डोंट एग्जिस्ट। और मैं यहाँ पर क्योंकि ऑब्जर्वर्स भी मौजूद हैं, बड़ी बात की है सोहेल अज़ीमी साहब, सोहेल अहमद अज़ीमी साहब, कलंदर बाबा औलिया ने पूरा मजमून है ज़मानो मकाम पे। तो आज जब साइंस ज़मानो, अच्छा मज़े की बात ये, मैं सिर्फ यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि साइंस को क्योंकि हमने हरफ़े आखिर समझ लिया है, और उसकी वजह वही है जो डॉक्टर साहब ने बयान की कि एक तो कलीसा, और कलीसा को अब मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी के हवाले से एतबार कर रहा हूँ। हर मज़हब का एक कलीसा है, आपके यहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ सिनागोग है, वहाँ कुछ और है, लेकिन कलीसा से मुराद वो फोर्सेस हैं कि जिन्होंने मज़हब को अपने ताबे बना के उसको बहैसियत दुकान इस्तेमाल कर लिया, अगर मुझे इजाज़त दी जाए। ऐसा ही है। तो आसान बात ये है। तो टेक्नोलॉजी तो अब कहीं और लेके जा रही है, साइंटिफिक एवोल्यूशन तो इंसानी जहन के उरूज की तरफ जब उसको लेके जा रही है, तो वो कह रही है कि ज़मानो मकाम का कोई वजूद नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है सोहेल अहमद अज़ीमी साहब के बाबा जी ने तो ये बात बहुत पहले और बड़ी डिटेल से की है। कुछ
اس حوالے سے کچھ ریفرنس ضرور دیجیے. ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 3 مفکرین اور دانشوروں نے آپ کے یہ سوالات، جو بنیادی سوال تھا مذہب بیزاری سے متعلق، بڑے مختلف زاویے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. لیکن آخر میں جو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے ان سب باتوں کو بڑی خوبصورتی سے ایک جگہ جمع کر کے اور اس کا بہت جامع جواب بھی دے دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک تجسس اور کسی نئی چیز کو دریافت کرنے اور اس کا تجربہ کرنے کا ہمیشہ سے یہ اس کی طبیعت و مزاج کا حصہ رہا ہے. اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو یہ کوئی بھی ایجادات نہ ہوتی. سائنس آگے ہی نہیں بڑھتی. جی، اب اسی جو تجسس ہے اور اس کی ایک شکل ہے یہ، جسے ہم دین کہتے ہیں یا اس کی ایک تشریح ہے تصوف کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ تجسس کا عنصر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. مہاتما بدھ کی زندگی میں بھی نظر آئے گا آپ کو، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات میں نظر آئے گا کہ جب آپ مضطرب رہا کرتے تھے اور غار حرا میں جایا کرتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، یہ سوال اس پہ غور فرماتے تھے اور دوسرے لوگوں کے سے بھی ان کی اس بات پر گفتگو ہوتی تھی، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے. یہ جو تجسس کا عنصر تو ہمیشہ موجود رہا ہے. اب میں یہ بات کہوں گا کہ اس انسان کا یہ جو تجسس ہے، یہ مذہب کا وہ عنصر ہے یا وہ ایلیمنٹ ہے یا وہ سیکشن ہے جسے تصوف کہتے ہیں. وہ یہ کہ انسان خود حقیقت کو جاننا چاہتا ہے اور اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہے اور حقیقت کے قریب ہونا چاہتا ہے. وہی چیز ہے جس کو ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب نے فرمایا ہے سعود، غوث سعودی. اب ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے پہلے میں شاید اس کو اس طرح نہیں جانتا تھا، لیکن قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سعود قرار دیا ہے، اور اس سعود کو لوح قلم میں 2 جگہ پہ کم از کم بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ سعود ہوتا کیا ہے، اور سمجھایا ہے کہ یہ سعود کیا چیز ہے اور انسان اس سعود کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. یہ لوح قلم میں موجود ہے، یہی چیز جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. اور اسے لقائے الہی بھی، قرآن مجید اسے لقائے الہی کہتا ہے، اسی سعود کو لقائے الہی کا نام دیتا ہے. اچھا، یہ کیونکہ ہمارا آج کے موضوع گفتگو لوح قلم ہے، تو لوح قلم کے بارے میں جو میں چاہوں گا کہ اہم بات یہ اس کا تذکرہ ضروری ہے کہ قلندر بابا نے جب لوح قلم لکھوائی تو ایک جگہ آپ نے خود کہا کہ میں یہ کتاب پیغمبر اسلام کے حکم پر لکھ رہا ہوں جو مجھے بطریق اویسیہ ملا ہے. یہ چیز آپ کے مقام کی دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی میں بڑا مقام عطا کیا تھا اور حضرت کے دربار سے آپ کو یہ حکم ملا خود ان کے کہنے کے مطابق. تو اب یہ چیز تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عقیدہ ہوتا ہے ہر شخص کے لیے، اس کا جو جس کو وہ فالو کرتا ہے وہ بہت بڑی ہستی ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ لوح قلم کو پڑھیں گے اور اس کے سارے مندرجات پڑھیں گے تو آپ کو مطلب آپ یہ اس دعوے کی جھلک آپ کو ہر جگہ ملے گی. اور جس طرح صوفی یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہر چیز کا تجربہ کرے، غیب کا تجربہ کرے، اپنے نفس کا تجربہ کرے، اور اپنے نفس کا تعلق جو اللہ سے ہے، جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تمہارے نفسوں کے ساتھ ہیں یا ہم تمہارے رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. صوفیہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو یہ حقیقت بیان ہوئی ہے اپنے ذاتی تجربے میں لائیں. جس طرح انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کی، مختلف تجربات کی، تو انہی کی سنت پر صوفیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حقیقت اکبر کو، ذات الہی کی قربت کا، اس کے قریب ہونے کا تجربہ خود کریں، نہ کہ کسی کے کہنے کو محض مان لیں. یہ تصوف کا ایک منتہا ہے. اور تو اس راہ میں جو تجربات ہوتے ہیں
وہ لوح و قلم میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ فارمولے بیان کیے گئے ہیں جو کہ علم لدنی میں ہے. ہر جگہ علم لدنی کے فارمولوں کے لحاظ سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ خود قلندر بابا کے تجربے میں تھی اس لیے وہ اس قابل ہوئے کہ اسے لکھائیں. اور انہوں نے قدما یعنی پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تصوف میں اسی چیز کو کس طرح بیان کیا ہے, کن اصطلاحات کے تحت بیان کیا ہے, وہ بھی انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے جگہ جگہ. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کوئی مجھے ہوا ہے یا نئی چیز ہے, انہوں نے جگہ جگہ لگا کہ اہل تصوف اس چیز کو یہ کہتے ہیں اور اس کی تشریح ہے. سبحان اللہ. نہیں تو آپ کی بات سے اس کا مطلب اب زمان و مکان ایک بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ تو کتابیں میں زمان و مکان پہ کیوں آ گیا تھا میں اس کی وجہ بیان کر دوں, کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو قرآن کی وہ آیت ہمیں یاد آئی کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ سجدہ میں 32ویں سورہ میں, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم